کے یزدان کا قبلہ سوال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء سے 12 امام افضل ہیں، کیا اس عقیدے سے نبوت پر امامت کو افضلیت دینے کا عقیدہ ظاہر نہیں ہوتا؟ میرے عزیز محترم، یہ پہلی چیز تو یہ ہے، میں نے اصل فرمایا میں اس موضوع پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ مولا امین سوائے خاتم الانبیاء کے باقی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے افضل اور میں کہا کرتا ہوں جب آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک میں حیدر قرار کو سب نبیوں سے افضل مانتا ہوں، میری کتابیں گواہ ہیں، تو جو حضرات مجھے مقصر کہہ کے اپنے آپ کو عارف المعارف کہتے ہیں، ذرا 2 قدم آگے بڑھے، کہہ دیں کہ مولا علی پیغمبر اکرم سے بھی افضل ہیں، کہ خدا سے بھی بڑے ہیں، پھر میں دیکھوں گا ان کا اسلام کہاں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، شیخ صدوق اور سید مرتضی علم الہدی متقدمین علماء میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ ہر نبی امام سے افضل ہوتا ہے، ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ، میں نے سارے نظریے لکھے ہیں اپنی اصل فوائد میں، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اولي العزم نبی ہیں 5، اولي العزم نبی جو ہیں وہ اماموں سے افضل ہیں کہ باقی نبیوں سے امام افضل ہیں۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے جسے شیخ صدوق نے اور علامہ مجلسی نے کہ ہمارے مشہور علماء کرام نے جس کو اختیار کیا میرے سمیت، وہ یہ ہے ایک خالق کائنات کو چھوڑ کر، ایک پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات سے علی افضل ہے۔ اور یہ باقی رہ گئے اشکال کہ اتنا امام کا مقام نبی سے بڑھ جائے گا۔ پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ ہر نبی اپنی امت سے افضل ہوتا ہے۔ آدم اپنی امت سے افضل تھے، حضرت نوح اپنے دور کی امت سے افضل تھے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ اپنی امت سے افضل تھے، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہ ہمارے مولا علی اور باقی ائمہ کے نبی نہیں تھے، ان کا نبی حسنین کا نانا تھا۔ یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ لہذا وہ نظریہ اپنی جگہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت سے افضل ہوتا ہے، اس نبی کی امت میں اس کے برابر کوئی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عقل یہ سوال کرے گی کہ جب اس سے افضل موجود تھا اللہ نے اس کو چھوڑا کیوں، کہ گھٹیا کو نبی بنایا کیوں۔ لیکن ہمارے ائمہ جو ہیں ان کے نبی پیغمبر اکرم ہیں، عبداللہ اور آمنہ کا لال ہے، ید الحسن والحسین ہے، اور ہم پیغمبر اکرم کو ان سے افضل مانتے ہیں۔ نمبر 2 دیکھنا یہ ہے کہ معیار فضیلت کیا ہے۔ آیا قد کا لمبا ہونا، رنگ کا گورا ہونا، دولت کا زیادہ ہونا، جائیداد کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا نہیں۔ قرآن گواہ ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، سوال پہ رہ جاتے ہیں کہ معیار فضیلت 4 چیزیں ہیں، جس کا علم زیادہ ہو، جس کی قوت و طاقت زیادہ ہو، جس کا ایمان زیادہ ہو، اور جس کا عمل زیادہ ہو۔ اگر وقت ہوتا تو میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے ثابت کرتا یہ 4 معیار فضیلت ہیں، اور ہمارے پیغمبر اکرم
آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں، علم کا پلہ پیغمبر کا بھاری نظر آئے گا، عمل کا پلہ ان کا بھاری نظر آئے گا، شجاعت میں ان کا پلہ بھاری نظر آئے گا، ایمان میں ان کا پلہ بھاری نظر آئے گا، اور علی پیغمبر خاتم کے کمالات کے بارے سبحان اللہ۔ لہذا پیغمبر اکرم کے جب علم و عمل اور زہد و تقوی اور علم و عمل اور ایمان و طاقت کے بارے سے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا یہ چار چیزوں میں سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد پورے عالمین میں علی جیسی ہستی نہ خالق نے کوئی پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ بآواز بلند صلوات۔ کاش کسی تک ہم محدود رہتے، لیکن ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک بھنگ کا دورہ پی کے علی رب کے نعرے نہ لگائے جائیں، علی اللہ کی دمالیں نہ ڈالی جائیں۔ خدا کے لیے سوچو، یہ مولا علی کی تھوڑی فضیلت ہے کہ انبیاء ماصلہ بھی علی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن خالق کو خالق رہنے دو، مخلوق کو مخلوق رہنے دو۔ علی ساری مخلوق سے پیغمبر اکرم کے بعد افضل ہیں، لیکن خدا کے بندے ہیں، خدا کی عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت پر فخر کرتے والے ہیں۔ نہج البلاغہ پڑھو، دل کیا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات کی وضاحت کر دوں، مولا علی کے دو جملے ہیں جو کائنات پہ بھاری نظر آتے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کو قرآن ترجمے والا نہج البلاغہ ترجمے والی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی کفا بی زنانا کنا لکا عبدا، اے اللہ اس سے بڑی میری عزت کیا ہوگی، میں تیرا بندہ تو میرا خدا۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اس سے بڑا میرے لیے فخر کا مقام کیا ہے، تو میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ کردگار۔ الہی وجدتو کا کما احبو، اے پروردگار عالم میں علی جس طرح چاہتا تھا تو مجھے ایسا خدا مل گیا، بے مثل خدا، بے مثال خدا۔ میری دعا ہے فاجعلنی کما تحب، ہمیشہ مجھے بھی ایسا بنائے رکھنا جس طرح تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔